وہ آپ نے ہمارے علماء سے مفتیان کرام سے سماعت کر لیا ہے۔ حضور قائد ملت کی آپ نے نصیحت دعا ساری چیزیں سماعت کر لی ہے۔ دستار بندی بھی آپ نے ملاحظہ کر لی، جن کی دستار ہو گئی ہے سب اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ روا دوا ہے اور اپنی اپنی منزل کی جانب سب لوگ پہنچنا چاہ رہے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ صلاۃ و سلام ہے کہ نہیں؟ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، چمن میں پھر کہیں ہوتا ہے جاتے دیدہ اور پیدا۔ جامعہ فیضان اشفاق الحمدللہ اس وقت اپنی شہرتوں میں ہندوستان کے کونے کونے ہی تک نہیں بلکہ بیرونی ممالک تک اس کی شہرتیں پہنچ چکی ہے، جس کی بنیادی اینٹوں میں حضرت صوفی صاحب قبلہ کی قربانیاں شامل ہیں، اور ان کے بازوؤں کی قوت بن کر کے ساتھ چلنے والے جو بھی معاونین ہیں، منتظمین ہیں، الحمدللہ سبھی کی کاوشوں سے اس ادارے میں دین و سنیت کا بہت ہی مضبوطی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ یہ وہ چمن لگایا گیا ہے جس کی شاخیں، جس کے گل بوٹے انشاءاللہ صبح قیامت تک مہکتے رہیں گے۔ علم دین کے لیے راستے ہموار کرنا، علم دین کے حصول کے لیے مدرسوں کا انتخاب کرنا، اداروں کی بنیادیں رکھنا، یہ نسلوں کے لیے وہ کام ہے کہ ہم اور آپ نہ رہیں گے، لیکن انشاءاللہ یہ کام جاری اور ساری رہے گا۔ اگر ایک نسل کو علم کی دولت عطا کر دی گئی تو انشاءاللہ الرحمن اس کی خوشبو صدیوں تک پہنچے گی اور پہنچتی رہی ہے، جس کی بنیاد پر آج جن اداروں میں قال اللہ اور قال رسول کی زمزمہ خانیاں ہو رہی ہیں، الحمدللہ ان کے ذریعے سے ہماری نسلوں کو دین کی خوشبو مل رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کی رونقیں مل رہی ہیں، اور ابھی آپ نے عالم، حافظ، قاری، فاضل، یہاں تک کہ تخصص تک کے طلبہ موجود تھے جن کے سروں پر آپ نے دستار ملاحظہ کیا، علماء مشائخین کے ہاتھوں جن کے سروں پر دستار فضیلت، دستار قرأت، دستار حفظ کو سجایا گیا۔ یہ اچانک کی چیزیں نہیں ہیں کہ آج رات میں تیاری کی گئی اور پھر بلا کر کے اچانک پگڑی باندھ دی گئی۔ نہیں صاحب، جن کے سروں پر دستار سجے ہیں ان بچوں سے پوچھو، ان کے پیچھے کام کرنے والے اساتذہ سے پوچھو، اور اس سے پہلے بھی اپنا پورے جگر دے کر سینچنے والے ماں باپ سے پوچھو، والدین سے پوچھو، جنہوں نے بچپن سے لے کر کے آج 18-20 سال کی عمر تک پہنچانے میں جن قربانیوں کا سامنا کیا، محنتوں پر محنتیں ہوتی رہی، کیونکہ کوئی بچہ مدرسے میں اس وقت پہنچتا ہے جب اس کے پیچھے 8-10 سال تقریباً ماں باپ
خوب عرق ریزی کر کے محنت و مشقت کر کے اپنے بیٹے کو مدرسے میں درسگاہ میں بیٹھنے کے قابل بناتے ہیں، استاد سے پہلے، کیونکہ پہلا مدرسہ ماں کی گود کو کہا گیا، جس کی نگرانی باپ کے شفقتوں کے انگلیوں کے ذریعے کی جاتی ہے، تو وہ نگرانی سب سے اہم ہوتی ہے، کیونکہ جن اداروں میں بچے پہنچ کر کے حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، ان اساتذہ سے پہلے ان کے ماں باپ کی قربانیاں ان بچوں کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، جنہوں نے بچپن سے دین کا ہنر دیا، ان کی توتری زبانوں پر الف با تا کے کلمات جاری کروائے اور گود میں لے کر کے انگلیاں پکڑ کر کے مکتب تک پہنچایا، یا عالم صاحب کو گھر پہ بلوا کر کے ان حروف کی پہچان کروائی، ناظرِ قرآن کمپلیٹ کروایا، تو یہ جو بنیادی قربانی ہے اصل ماں باپ کی، یہی انقلاب پیدا کرتی ہے اور یہی سے روح بیدار ہوتی ہے، یہی سے ذہن بالغ ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ اگر اچھی رہنمائی نہ کریں تو بچہ وہیں سے اپنا راستہ بھٹک جائے گا، اپنی منزل کو پہنچ نہیں سکتا ہے، اور اسے غلط چیزوں کی لت لگ جائے گی، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود، یعنی ماں باپ اگر اچھی پرورش کر دے، ماں باپ اگر انہیں اس عمر میں اچھے ادب سکھا دے اور ان کی انگلیوں کو پکڑ کر کے مدارس و مکاتب کے چوکھٹوں تک پہنچنے میں کامیابی دے دے، تو پھر انشاءاللہ اساتذہ پھر انہیں وہاں سے سنبھالا دیں گے، اور پھر دیکھتے دیکھتے ایک دن یہ منظر بھی نگاہوں کے سامنے موجود ہوگا کہ آپ ہی کے آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے کے سر پر حفظ کی دستار سجائی جا رہی ہوگی، عالم کی دستار باندھی جا رہی ہوگی، اور اسے مفتی کی سند دی جا رہی ہوگی۔ ہاں سلام ہونے جا، بیٹھو بیٹھو، آپ سلام جی، آپ کو پڑھیے سلام ہم لوگ پڑھیں گے، سب کو زبانی آتی، نوازش جی۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جہاں سے ہم چوک کر جاتے ہیں اور بعد میں یہ کہتے ہیں کہ مدرسے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملا، ہمارا بچہ پڑھ نہیں سکا۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہوئی تھی، مدرسے ہی میں استاد نے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ لگائی، شاید کہ اس کے پاس بیڑی ویڑی مل گئی تھی، بیڑی پی رہا تھا، ڈانٹ ڈپٹ لگائی، مولانا تو چھٹی کر کے اپنے روم میں چلے گئے، آرام کر رہے تھے، رات کے وقت دروازہ اتفاق سے کھلا تھا، اور وہ بچہ جس کو دوپہر میں ڈانٹ ڈپٹ لگائی تھی اس نے آ کر کے استاد کا گلے کاٹ دیا۔ ابھی اسی مہینے مشکل سے ہفتہ 2 ہفتہ ہوا ہوگا، جی جی جی، یہ غازی آباد کی طرف کا واقعہ ہے، ہاپوڑ کا واقعہ۔ یہ اچانک یہ چیز کیسے آئی؟ ہاں، بات کی خیریت نہیں ملی کہ ان کی زندگی بچی بھی کہ نہیں، کیونکہ گلا پورا کٹا ہوا، سوتے میں حملہ کیا۔ تو یہ ماں باپ سے پائی ہوئی وہ بیکار چیزیں ہیں جو بچپن میں جس چیز کی اس کو ضرورت تھی وہ دے نہ سکے، اور آزادی دے کر کے اس کے بچپن کی زندگی کو برباد کر دیا، کیونکہ پہلا مدرسہ ماں باپ کی گود ہے۔ یہ مدرسے تو بہت بعد میں آتے ہیں، آپ کی اولاد کے 8-10 سال کے بعد ملتے ہیں جی۔ سب سے پہلے پرورش آپ کی گود میں ان کی جاتی ہے، اور گود میں کیا، اس سے بھی پہلے
ان کی روحانیت کی جو نگرانی ہوتی ہے رب کی بارگاہ کی طرف سے جو ان کی نگرانی ہوتی ہے وہ ہے اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی میاں بیوی کے کردار اور کیریکٹر کا حسین ہونا، خوبصورت ہونا۔ اگر ان کے ساتھ پرہیزگاری لگی ہے، دین سے وہ جڑے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ان بابرکت لوگوں کی وجہ سے نسل بھی بابرکت ہوتی ہے۔ پھر دنیا میں جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تو باپ کے نیکیوں کی برکتیں بھی ساتھ میں ہوتی ہیں اور ماں کے نیکیوں کی بھی برکتیں اس کے ساتھ میں ہوتی ہیں۔ تو ماں باپ کو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنی اولادوں پر توجہ دے اور انہیں اس لائق بنائے کہ استاد کو پھر رسیوں سے باندھنا نہ پڑے، استاد کو پھر لاٹھی اور ڈنڈے کا سہارا نہ لینا پڑے، یا مدرسہ آئے اور چھوڑ کر کے فرار نہ ہو، بلکہ ماں باپ بچپن سے ان کے قلوب کو اور ان کے لیے دین کی وہ گھٹی تیار کر کے دے دے کہ کسی کو کہنا نہ پڑے، بچہ خود بخود بول اٹھے کہ ماں میں قرآن حفظ کروں گا، میں عالم دین بنوں گا، میں مدرسے میں تعلیم حاصل کروں گا۔ وہ عشق مصطفیٰ کا جام ماں باپ اسے بچپن ہی سے محبت رسول کی گھٹی دے اور ادب کی تعلیم دے، انہیں چھوٹے بڑوں کے سامنے کیسے آنا چاہیے اس کی بھی تعلیم دیتے رہے، اور جب وہ مدرسے میں پہنچنے کے قابل ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ استاد ہلکا سا اشارہ کرے گا، وہ اپنے راستے پر پوری رفتار کے ساتھ دوڑ پڑے گا، اور پھر وہ منظر نگاہوں کے سامنے ہوگا، کیونکہ عالم ایک گھر کے لیے عالم نہیں ہوتا ہے، حافظ ایک گھر کے لیے حافظ نہیں ہوتا ہے، کوئی مفتی ایک گھر کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ صاحب حافظ پوری قوم کے لیے ہوتا ہے، عالم پوری قوم کے لیے ہوتا ہے، پوری امت کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں الحمدللہ جامعہ فیضان اشفاق میں جو اساتذہ کی نگرانی میں، صوفی صاحب قبلہ کی نگرانی میں جو دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ صرف ایک گھر کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پوری ملت کے لیے کام ہو رہا ہے، پوری ملت کے لیے تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ اگر ایک عالم بنا تو وہ انشاءاللہ ملک و ملت کے ملک میں جو ہے گوشے گوشے میں پہنچ کر کے دین کے لیے کام کرے گا، امت کے لیے کام کرے گا، نبی کے پیغامات کو عام کرے گا۔ تو یہاں اس چہار دیواری میں الحمدللہ امت کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے کام ہو رہا ہے، اس لیے ہم اور آپ کو اس ادارے کی جانب متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اس ادارے سے ہمیں دل کی عطا گہرائیوں سے جڑنے کی ضرورت ہے، جہاں پر الحمدللہ حافظ قاری عالم مفتی تیار کیے جاتے ہیں، اور محنت و مشقت کرنے کے بعد یہ کئی سال چٹائیوں پر جو ہے طالب علم کیسے کیسے وقت گزارتا ہے، راتوں کے نیند کو نیند نہ سمجھا، دل کے آرام کو آرام نہ جانا، بھوک بھی کبھی برداشت کر لیتا ہے، گھر کی جدائی، ماں باپ کی جدائی، ساری چیزیں برداشت کرنے کے بعد ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر کے 8-8 10-10 سال کئی محنتوں مشقت کے بعد، کئی امتحانات سے گزرنے کے بعد، کئی رزلٹ دیکھنے کے بعد تب یہ منظر نگاہوں کے سامنے آتا ہے کہ اب ادارے کی طرف سے اسے سند فضیلت دی جا رہی ہے، اسے سند حفظ و قرأت عطا کیا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اور آپ جس ادارے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ادارہ الحمدللہ پورے ملک ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دور دور تک یہ ادارہ پہچانا بھی جا رہا ہے، اور اس ادارے سے فارغ التحصیل طلبہ ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ ہر ایک ملک میں بلکہ ہندوستان کے طول و عرض میں پہنچ کر کے دین و سنیت کے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو اس مدد
مدرسے سے اس ادارے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو بھی بچے آج فارغ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تاعمر دین و سنیت کے کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں کے معاونین منتظمین کے بازوؤں میں مولا قوت و طاقت عطا فرمائے، ہمارے صوفی صاحب قبلہ کو مولا عمر خضری عطا فرمائے، اور ان کے سائے کو ہم تمامی کے سروں پر دراز فرمائے، حاسدین کے حسد، ظالمین کے ظلم، منافقوں کے نفاق سے مولا اس ادارے کو محفوظ و معمول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔